بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے، لمبا سوال ہے. بنیادی طور پہ مولانا عبید اللہ سندھی کی تنقید میں لکھی ہوئی ایک کتاب سے میرا خیال ہے یہ اعتراضات جو ہیں نقل کیے گئے ہیں، اور بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی جو ہیں وہ نیشنلزم کے علمبردار تھے، سوشلزم کے علمبردار تھے، اور دوسری چیزوں کے علمبردار تھے، ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے. تو ان کو امام کن معنوں میں کہا جاتا؟ کیونکہ امام زیادہ تر جو ہے، امام کا مطلب تو قائد ہے کسی بھی چیز میں، تو لیکن یہ کہ عموماً ہم امام استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد انسان کی توقیر ہوتی ہے، توہین نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ لغت میں امام کے معنی نیوٹرل ہیں ان معنوں میں کہ ایک آدمی امام مطلب یہ ہے کہ شیطانوں کا بھی امام ہو سکتا ہے اور لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو سکتا ہے، تو وہ بھی امام کہلایا جا سکتا ہے. قرآن میں لغوی طور پہ اس کا استعمال اس طرح بھی ہوا ہے، لیکن یہ کہ عموماً جو ہمارے استعمال ہے وہ امام کا تحسین اور توقیر کے لیے آتا ہے. اس لیے جو ہے لوگ جو ہیں سیخپا ہوتے ہیں. امام کا لفظ اگر کسی شخص کے ساتھ لگا دیا جائے جس کو وہ پسند نہیں کرتے، مثلا یہ کہ اگر کوئی دیوبندی ہو تو امام احمد رضا جو ہے ان کو امام کیوں کہا جاتا ہے؟ جناب یہ تو بدعتیوں کے امام تھے، اور بعض لوگ جو اس سے بھی ہٹ کے کہتے ہیں کہ مشرکین کے امام تھے. اعوذ باللہ. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام احمد رضا صاحب فکر میں غلطیاں نہیں ہیں، تو اس پہ آئیں گے. ابھی ہر عالم کی فکر میں غلطی ہوتی ہے، لیکن امام احمد رضا کو ہم مطلب امام کہتے ہیں ان معنوں میں. پہلی بات تو یہ کہ ان کے متبعین ان کو امام کہتے ہیں، تو مطلب یہ کہ ایک اچھی پریکٹس ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے جو ائمہ ہیں، چاہے آپ ان کے مخالفین ہی کیوں ہوں، ان کو اس نام سے پکاریں جس سے وہ لوگ پکارتے ہیں، ورنہ یہ کہ وہ آپ کے ائمہ کو بھی برا کہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام احمد رضا یعنی فقہ حنفی کے امام ہیں، یعنی اس کے فروعات کے وغیرہ وغیرہ، اور بھی دیگر علوم میں وہ امام ہیں. یعنی امام ہیں یعنی پہنچے ہوئے درجے کے شخص. اس سے یہ ان کی مطلب یہ کہ بدعت اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ بدعت کی انہوں نے توجیہ کی ہے، یا ایسی چیزوں کی توجیہ کی ہے جس کو دوسرے علماء نے شرک سمجھا ہے، تو
وہ ظاہر علم کی بنیاد پہ کی ہے، اس میں غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو ہم ان کو معذور سمجھتے ہیں اس معاملے میں، مجتہد کو، کیونکہ مجتہد جو ہے اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہوگی، تو اس لیے مطلب کسی کو امام کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس کی 100% باتوں سے اتفاق کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ چاہے علماء ہوں چاہے غیر علماء ہوں، اگر کسی بھی شخص کی اچھائیوں کا پلڑا اس کی برائیوں سے بھاری ہو تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے لیے وہی کافی ہے، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ انسان یہی کر سکتا ہے۔ تو اسی بنیاد پہ لوگوں کو جج کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو لوگ جن کا جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، یعنی تلک امت قد خلت لها، تلک امت قد خلت لها، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تو یہ قرآنی مطلب یہ ہے کہ حکمت ہے، اور اس میں ان کی اچھائیوں کو ابھاریں اور برائیوں سے صرف نظر کریں، اور اگر ان کی برائیوں کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں گمراہ ہو رہے ہیں یا غلط راستے پہ جا رہے ہیں، تو یہ علماء کا کام ہے کہ اچھے طریقے سے بغیر مبالغے کے اس کی مداوع کریں۔ تو لوگوں نے مثلا مولانا وحید اللہ سندھی کی جو افکار، انہوں نے مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں غلط افکار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور کوئی ایسا عالم آپ نہیں بتا سکتے جس کے بعد غلط افکار نہ ہوں۔ یہ ہوتا ہے کہ عالم کی غلطی کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے ہاں بھی غلط افکار ہیں، اس کو ابھی آئیں گے، لیکن ان کے صحیح افکار ان کے غلط افکار سے بہت زیادہ ہیں، اور ان کی اچھائیاں اور ان کا اخلاص فی الاسلام اور اس کے لیے قربانیاں، یہ جو ہے وہ ان کی کوئی حد نہیں، تو ہمیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہے، اور علماء کے بارے میں عموماً یہ سمجھنا چاہیے کہ جو عصمت ہمارے یہاں ہے وہ اجماع کی ہے، اور کسی شخص کی عصمت نہیں، یعنی ہم اہل سنت کے ہاں، اور یعنی اکثر شیعوں کے ہاں بھی، اور دوسرے اسلامی فرقوں کے ہاں بھی، اور انفرادی علماء کی عصمت بھی نہیں، اور علماء کا جو درجہ ہے ان کے علم اور تقوی کی بنیاد پر، جس حد تک ان کی آراء جو ہے علم اور تقوی سے نکلتی ہیں وہ قابل قبول ہے، لیکن جس حد تک آراء جو ہے علم اور تقوی سے نہیں نکلتی ہیں، اس میں غلطی ہیں، تو وہ انسان ہے، ان سے ہمیں درگزر کرنا چاہیے۔ تو کسی ایک عالم کا قول یا ہزارہ علماء کا قول بھی ہم پہ مہمن نہیں ہے کوئی، صرف جو ہے اجماع امت، یعنی امت کے تمام علماء جو ہے کسی بات پہ متفق ہو جائیں، یعنی نصوص سے باہر ہو جائے، یہ نص کی کسی تشریح پر متفق ہو جائیں، تو پھر وہ اس کی عصمت ہو جائے۔ لیکن حقیقی اجماع جو ہے ایک بہت مشکل چیز ہے، اور جب واقع بھی ہوتا ہے اس کو نقل کرنا تو وہ بھی ایک بڑی بات ہے، کیونکہ اس سے آپ کو تمام علماء کے افکار اور دنیا بھر کے مسلمان علماء کے افکار وغیرہ سے واقف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ علماء اسلام میں اجماع نقل کرتے ہیں وہ بہت کم ہوئے ہیں۔ بہرحال تو عصمت جو ہے وہ صرف اجماع کو ہے، اور اجماع حقیقی جو ہے وہ بہت کم باتوں میں ہے، تو اس لیے جس بات میں اجماع نہ ہو اس میں اختلاف کی بہت وسعت ہے۔ اجماع نہ ہو یا نص صریح کے خلاف نہ ہو تو اس میں اختلاف کی بہت وسعت ہے، چاہے وہ اختلاف جو ہے گمراہیوں کی حدود کو بھی نہ پہنچ رہا ہو، اس کو مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کی بنیاد پہ لوگوں کو عمومی طور پہ یا فرقوں کو گمراہ نہیں کہنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی اور فرق کو بھی ان کی عمومی اگر وہ اسلام میں داخل ہیں تو ان کے ساتھ ایک رحم کا سلوک ضرور، یعنی مہربانی کا سلوک ہونا چاہیے، اور ان کی غلطیوں کو یعنی احسن طریقے سے جو اس کے اہل ہیں وہ ان کی نشاندہی کریں احسن طریقے،
اور کسی کی غلطی کی بنیاد پہ ان کے اچھے کاموں کو نظر انداز نہ کیا جائے، خاص طور پہ اگر وہ اچھے کام ایسے ہوں جو دوسروں نے جو ہے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ علماء کے آپس کے اختلاف میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ علماء کے آپس میں جب ان کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ معاصرت جو ہے وہ، جیسا کہ ہم حجت اللہ البالغہ میں پڑھ رہے تھے، اور یہ عمومی قول بھی ہے، معاصرت کی وجہ سے جو ہے ایک دوسرے خلاف علماء جو آراء رکھتے ہیں ان کا اس میں یہ نہیں، حسد بھی شامل ہو سکتا ہے اس میں، اور دوسری چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، تو اس لیے ان علماء کی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں آراء کو کوئی بنیادی حیثیت نہیں دے دینی چاہیے، اور عمومی طور پہ جو ہے جو معاملہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے وہ امام ذہبی نے جو ہے بہت عمدہ طریقے سے بیان فرمایا۔ یہ امام ذہبی جو ہیں یہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد بھی تھے، اور یہ شافعی عالم اور مفتی شافعی عالم اور اشعری عالم بھی ہیں۔ ان کا یہ مشہور قول ہے کہ قلت غلاۃ المعتزلہ و غلاۃ الشیعہ، یعنی معتزلہ کے غالی افراد علماء، اور شیعہ کے غالی علماء افراد، وغلاۃ الحنابلہ اور حنبلیوں کے غالی افراد، وغلاۃ الاشاعرہ والمرجئہ وغلاۃ الجہمیہ وغلاۃ الکرامیہ، یہ مختلف مسلمانوں کے جو مختلف مذاہب اور فرقے، قد ماجت بہم دنیا، ان سے دنیا بھر گئی، وکسبوا، بہت زیادہ ہیں یہ لوگ، وفیہم ازکیاء، لیکن دیکھیں انصاف کر رہے ہیں، لیکن ان میں بڑے ذکی لوگ بھی ہیں، بڑے صاحب عقل لوگ بھی ہیں، بڑے عبادت گزار بھی ہیں، اور علماء بھی ہیں۔ یعنی کسی کا اشعری ہونا یا مرجع ہونا یا شیعہ ہونا یا معتزلہ ہونا یا حنبلی ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عالم نہیں ہے یا وہ عبادت گزار نہیں ہے یا اس کی کوئی نیکیاں ہی نہیں، اور جو ان کی غلطی ہے اسی غلطی پہ متون ہوں گے، وہ غلطی جو ہے الا یہ کہ وہ کفر صریح ہو، وہ غلطی اس کی دوسری اچھائیوں کا جو ہے محو نہیں کرتی، اور ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کیا، جب ہمیں کسی کو مسلمان سمجھتے ہیں تو نسأل اللہ العفو والمغفرہ، ان کے لیے عافیت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لأہل التوحید، ونبرأ الی اللہ من الہوى والبدع، اور اللہ کی حضور برات کرتے ہیں خواہشات کی پیروی اور بدعت، کیونکہ علماء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی نہیں کرتے یا بدعت ان میں نہیں آتی، بڑے بڑے اہل سنت میں بھی بدعت آتی ہے، خواہشات آتی ہے، چجائے کہ دوسرے لوگوں میں، کیونکہ کوئی عالم معصوم نہیں سوائے علماء، ونحب السنہ والا، سنت کی اتباع کرتے ہیں، اس کو محبت کرتے ہیں، اس کے اہل، لیکن یہ نہیں کہ جس نے سنت کا نام لے لیا اہل سنت، وہ اس کی سنت کا مطلب رسول اللہ کا طریقہ، رسول اللہ کا طریقہ صرف اہل سنت کے ہاں نہیں ہے، دوسروں کے ہاں بھی، صرف یہ کہ دوسروں کے ہاں جو ہے اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیویشن زیادہ ہے ہمارے مقابلے، اب یہ علماء جو ایک دوسرے پہ ہمارے اہل سنت کو علماء پان کرتے ہیں، کوئی سنت کا طریقہ تو نہیں ہے تو اس لحاظ سے، اتنے لحاظ سے وہ سنت سے یعنی روگردانی کرتے ہیں۔ وَنُحِبُّ الْعَالِمَ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الاتباع والصفات الحمیدہ، کسی بھی عالم سے محبت اس بنیاد پہ کرتے ہیں جو اس میں اچھی چیزیں ہیں، کہ جو اچھا علم ہے اس کا صحیح ہے، وَلَا نُحِبُّ مَا ابْتَدَعَ فِيهِ بِتَأْوِيلِ السَّاخِ، اور جن معاملات میں وہ اس کے اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ، اپنے علم کی بنیاد پہ اس نے خطا کی ہے، اس میں اس کو نہ اس کی محبت کرتے ہیں نہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِكَثْرَةِ الْمَحَاسِنِ، جس کا پلڑا بھاری ہوگی یہ عبرت ہے، کیونکہ کوئی ایسا عالم نہیں ہے جس کے خامیاں غلطیاں نہ، وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِكَثْرَةِ الْمَحَاسِنِ، ایک بار آپ خود کو اہل اسلام میں مان لیں، اب نہیں مانتے تو یہ تو الگ بات ہے، وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، اور یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے جو لوگ کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اس کو بہت ہی، یعنی اللہ کے جس چیز پہ مسلمانوں کا اجماع ہو گیا ہو سے کہ یا صریح کفر کسی کا ہو، اور وہ بھی اس کے بارے میں جو
جس نے کیا ہو، نہ کہ ہر ایک کے بارے میں جو اس کے ساتھ لگا ہو، اور اس حد تک جس حد تک یعنی موانع تکفیر اور تکفیر معین کی بات کر رہا ہوں. اور باقی جو مسلمان علماء عموماً کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہ صرف یعنی تغلیظ کے لیے ہوتا ہے، اس سے وہ اصطلاحی معنوں میں کفر استعمال نہیں کرتے. اور مثلا اب قادیانی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس پہ اجماع ہے، اور یعنی کم از کم یعنی برصغیر پاک و ہند میں، اور اسی اجماع کا اعتبار ہے کہ ہمارے علماء ان لوگوں کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. بعض عرب ممالک میں اچھے لوگ جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کافر ہیں، یا مغربی ممالک میں بھی، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، مسجدیں ہیں ان کی، تو ان کو پتہ نہیں. لیکن یہ کہ جن علماء کا علم ہے ان لوگوں سے، تو ان کا اجماع ہے اس پہ، شیعہ سمیت سب کا اجماع ہے کہ ان کا. تو یہ بات مطلب یہ ہے کہ نہیں، مین اسٹریم شیعوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، یا جعفریوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے جو ہمارے شیعہ ہیں، الا کہ وہ شیعہ جو خود ہی نکل گئے ہیں، جیسے دراز سے خود ہی اسلام سے نکل گئے ہیں، جیسے علوی ہوئے، یا دربت ہوئے، نصیری ہوئے، یا خانی ہوئے. جائے کہ مطلب یہ کہ زیدیوں کو کافر کہا جائے، نعوذ باللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے علماء کے بارے میں ہمارے نقطہ نظر، ان سے کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. اور اس میں علماء پاک و ہند جو ہے ان کے جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں ایک اہم چیز بیان کرنا چاہتا ہوں. اچھا، علماء پاک و ہند کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں سے اکثر یعنی جو اہل سنت میں ہیں وہ تو سارے شاہ ولی اللہ کے شاگرد ہیں، اور تمام لوگ ان میں سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو ماننے والے ہیں، مجدد الفسانی کو ماننے والے ہیں. ان کے عقائد جو ہے 99% جو ہیں، اور اعمال بھی یعنی وہ ایک ہی ہیں، سب تصوف کو مانتے ہیں، ایک ہی کتابیں پڑھتے ہیں، کلام میں ایک ہی اسکول ہے ان کا، حنفی ہیں سب، اور تمام دیگر مسائل میں بھی 99% ایک ہی رائے ہے. ان کا جو اختلاف ہوا 1857 کے بعد، وہ اسلامی حکومت کے زوال کے وقت سے جب انگریز آئے تو اس کے نتیجے میں ہی ہوا، اور اس کے بعد جو ہے ظاہر انگریز نہیں، اور جب زوال ہو جاتا ہے تو پھر اختلافات جو ہیں وہ مختلف گروہوں کو منور کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں جو دیوبندی بریلوی اختلاف ہوا ہے وہ یعنی امت کے لیے عموماً بڑا جان لیوا، ہماری امت پاک و ہند جس میں ہندوستان پاکستان تو شامل ہیں ہی، لیکن وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہمارے یعنی پیروی کرتے ہیں، ہمارے علماء کے شاگرد ہیں، جیسے افغانستان کے پشتون، اور بعض فارسی بولنے والے علاقے بھی، اور ایران کے علاقے، بنگلہ دیش، تو پاک و ہند میں آ ہی جاتا ہے ایک لحاظ سے عمومی معنوں میں. اور حتیٰ کہ مطلب یہ ہے کہ سری لنکا تک اور نیپال تک یہ ایک ہی ٹریڈیشن ہے. اور اس علماء کی حقیقت اس مناظرہ بازی اور اس پر کتابیں جو ہیں ایک پورا اس کا فن بن گیا، اور اس میں زیادہ تر جو کتابیں ہیں وہ حقیقت کی تلاش میں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو حق سمجھ کر دوسروں کی باتوں کو یعنی سیاقات سے کاٹ کر، یہ دونوں طرف سے ہی. اور پھر اس میں جو ہے پورا شیعوں کا رد بھی شامل ہو گیا، خاص طور پہ ایرانی انقلاب کے بعد، اور اس میں اہل حدیث کا رد بھی ہے، اور اہل حدیث کی طرف سے شیعوں کے بارے میں رد بھی ہے، جیسے علامہ احسان الہی ظہیر کی کتابیں ہیں، یا ان کی کتاب ہے بریلویوں کے بارے میں. تو وہ ساری مطلب یہ ہے کہ سعودی پیسوں پہ لکھی گئی اور سعودی سیاست کے تناظر میں لکھی گئی. تو وہ جو ماڈل ہے ہمارے ہاں آج بھی وہ جاری ہے، اسی ماڈل کے مطابق لوگ جو ہیں آج جو دوسرے اختلافات مثلا
مذاہب کے اندر، یعنی دیوبندیوں کے اندر جو اختلافات ہیں یا بریلویوں کے اندر جو اختلافات ہیں یا اہل حدیث کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی اسی ماڈل پہ ہوتے ہیں. حتیٰ کہ مثلا یہ ہے کہ یعنی عقلی موضوعات پہ بھی آج کل جو یعنی ہمارے ایک دوسرے سے اختلاف ہو جاتے ہیں تو لوگ اسی ماڈل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کم از کم. تو یہ ماڈل جو ہے یہ صحیح نہیں. تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ایک ہم حق ہیں اور دوسرے باطل ہیں، اور اس کی باتوں کو جو ہے یہ پروف کرنے کے لیے کہ آپ حق ہیں اور اس کے باطل، دوسرے کی باتوں کو سیاق سے کاٹ کر یا سیاق سے نہ کاٹ کر یا اس کو پیش کرنا. تو اسی پہ مثلا یہ مولانا مودودی کی بھی رد لکھی گیا، اس میں بھی آپ پڑھ لیں مثلا یہ کہ ایک دیوبندی عالم کا موجود ہے کنفیشن کہ انہوں نے کہا کہ میں مطلب یہ ہے کہ مودودی صاحب کی رد میں کتابیں بھی لکھی اور گفتگویں کی، لیکن کبھی ان کی کتابیں پڑھی نہیں تھی، کیونکہ ہم ایک دوسرے جو رد کرتے تھے انہی کتابوں سے نوٹ کرتے آ رہے تھے. لیکن جب ان کی اصل کتابیں پڑھی تو مطلب یہ کہ ہم نے کہا یار اس شخص کو ہم یہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے مولانا مودودی غلطیاں نہیں ہیں، مطلب لیکن یہ کہ غلطیوں سے تو کوئی گمراہ اور کافر نہیں آ جاتا، نہ اہل حق سے نکل جاتا ہے. اور کم از کم اہل حق سے اگر نکلے بھی تو ایک شعبے میں نکل گیا یا ایک حرام میں نکل گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری حرام میں نکل گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ماڈل جو ہے، یہ جو اعتراضات جن صاحب نے کتاب لکھی ہے لگتا ہے وہی ماڈل ہے امام عبید اللہ سندھی کی تردید میں بھی. تو اس ماڈل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور جو ماڈل جو ہے حضرت امام صاحبی کا ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. تو اب اس پورے لمبے چوڑے مقدمے کے بعد جو ہے آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور اس سے پہلے ایک اور بات بھی، خاص طور پہ جو مولانا سندھی کے بارے میں جو سوالات آئیں گے اس کے جواب کے لیے ضروری، ایک عالم جو ہے ایک تو نصوص شریعہ کے فہم میں غلطی کر سکتا ہے، یہ پاسبل ہے، غلطی کر سکتا ہے، اجماع سے نکل سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اطلاق میں یعنی ان کی اپلیکیشن میں یعنی اس نصوص شریعہ کو صحیح سمجھتا ہو، اطلاق غلط کرتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا یعنی صرف فقہ پہ ماڈل فقہی ہی ہے، لیکن یہ کہ اس کا صرف فقہ پہ اطلاق نہیں ہوتا بلکہ تمام جو اختلافی مسائل ہیں ان پہ ہو سکتا ہے. اور اطلاق پہ میں جو غلطیاں کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ احکام شریعہ جو ہیں ان کے دو پہلو ہوتے ہیں ہمیشہ، اور احکام شریعہ سے صرف فقہ ہی نہیں مراد لے رہا، اس میں آپ احکام حکم سے مراد میں ججمنٹ لے رہا ہوں. تو جو احکام شریعہ ہیں وہ چاہے فقہ میں ہوں، چاہے عقائد میں ہوں، چاہے تصوف میں ہوں، ان کے دو پہلو ہوتے ہیں خاص، ایک فہم نص اس موضوع پر، دوسرا فہم واقع. اب واقع کا جو فہم ہے وہ بھی اتنا اہم ہے جتنا فہم نص، کیونکہ ہم نص کو واقع پہ جو ہے اس کا اطلاق کریں. آپ غلطی کئی طرح سے کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ واقع کو غلط سمجھیں تو نص کو صحیح سمجھ رہے ہیں لیکن اس کا اطلاق غلط محل پہ کر رہے ہیں، یا فہم نص غلط ہو لیکن واقع کو صحیح سمجھتے ہیں تو تب بھی آپ غلطی کر گئے. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ نص کو بھی غلط سمجھیں اور واقع کو بھی غلط سمجھیں تو وہ دونوں طرف سے غلط ہو گئے. لیکن واقع کو غلط سمجھنے کے نتیجے میں نص کو بھی غلط سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ پھر وہ نص کو جس سیاق میں سمجھ رہے ہوں گے وہ سیاق نہیں ہوگا جس سیاق میں جو ہے وہ نفس کا اطلاق کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو بہت سے جو مسائل جن میں مولانا مودودی اور مولانا عبید اللہ سندھی وغیرہ پہ تنقید کی گئی ہے وہ کوئی فہم شریعت کی تنقید میں نہیں آتے، ریلی وہ واقع کے فہم. اور چونکہ واقع کا فہم جو ہے واقع نیا تھا، یعنی
اسلامی حکومت ختم ہو گئی، استعمار ہے، جدیدیت ہے، سرمایہ داری ہے، نیشنلزم ہے، یہ ساری جمہوریت ہے، یہ ساری نئی چیزیں ان کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے. آج تک ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا مودودی اور علماء دیوبند کے جو اکابرین ہیں اور علماء بریلی، یہ پہلے انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی تو اس میں سب نے غلطیاں کی. لیکن یہ ہے کہ وہ جو مین اسٹریم دیوبندی علماء اور بریلی علماء وہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلطی نہیں کی بلکہ مولانا مودودی اور عبید اللہ سندھی جیسے لوگوں نے غلطی کی. تو یہ اہم ہے، یہ چیزیں ہیں. تو اس مقدمے کے بعد انشاءاللہ جو آپ کی باتوں کا جو سوالات ہیں ان کے چند کا مختصر جواب دوں گا، اور باقی پر آپ خود ہی اس کا اطلاق کر سکتے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ بھائی یہ لکھتے ہیں کہ یہ لکھا ہے انہوں نے عبید اللہ پنجابی سندھی، گویا پنجابی سندھی جو ہے بریکٹ میں لکھا ہے، حالانکہ عبید اللہ صاحب نے، مولانا عبید اللہ صاحب نے جو ہے ہمیشہ اپنے آپ کو سندھی لکھا، کیونکہ وہ سندھ میں آ کے آباد ہو گئے تھے اور وہیں مسلمان ہوئے تھے، وہیں ان کے پیر مرشد تھے جن کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے تھے. تو وہ پنجابی تھے، یعنی ایتھنیکلی وہ سکھ گھرانے سے سیالکوٹ کے ان کا تعلق تھا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو پنجابی نہیں لکھا. تو آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ یعنی اب مولانا امام زبیدی جو ہیں وہ ہندوستان سے تھے. بہت سے اب عرب ہمارے استاد بھی ہیں جن کے نام کے ساتھ ہندی لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہیں، یعنی ان کے آباء و اجداد کبھی ہندوستان سے آئے ہوں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ امام وہ کس معنی میں ان کو کہتے ہیں. تو سندھی صاحب کی کئی مذاہب ہیں، اس لیے ان مذاہب میں امام سے مراد کیا لی جائے. یعنی امام کے کئی استعمالات ہیں. ایک یہ کہ کسی علم میں بڑا مقام ہو، یا کسی نئے کام کو شروع کیا ہو جو اس میں یعنی اسلامی یا ایمن غیر اسلامی، مثلا یہ کہ نحو کے امام بھی ہوتے ہیں، لیکن نحو کا تو عربی نحو کا تو اسلام سے تعلق ہے. کہہ رہے ہیں امام سندھی کے کئی مذاہب ہیں، اس لیے ان مذاہب میں امام سے کیا مراد لی جائے. میری جو اپنی سمجھ ہے، مجھے نہیں پتا لوگ دوسرے جو ہے کن معنی ان کو امام کہتے ہیں، لیکن ہماری ان سے مراد جو ہے امام انقلاب ہے. ان معنوں میں کہ انقلاب کے تصور کے بہت بڑے دائی تھے، گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انقلاب کا تصور جو ہے اس میں محدود تھا. اور یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جو ہے دعوت لے کے کھڑا ہوتا ہے کسی چیز کی، تو اس کی باتیں جو ہے ابتدائی نوعیت کی ہوتی ہیں، کیونکہ کسی چیز کی ابتدا کرنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس کا تصور دینا. جیسے اب دیکھیں نا، مولانا مودودی کا مطلب میں کہ امام کہتا ہوں، انہوں نے جماعت بنائی، جماعت کا تصور، یہ بالکل ایک انقلابی تصور ہے. یہ ان کا تصور کہ جماعت جو ہے ضروری ہے آج کے دور میں اسلام کو قائم کرنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے. اور اس میں امام ہے کہ وہ ریاست، انہوں نے یہ تصور دیا کہ آج ریاست جو ہے اس کی نوعیت ایسی ہو گئی ہے کہ ریاست کے تغیر کے بغیر، ریاست قائم کے بغیر اسلام کو بطور تہذیب جو ہے اس کو قائم نہیں رکھا جا سکتا. تو ان دو چیزوں میں مثلا امام ہے. تو سندھی کو امام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انقلاب کے تصور کے امام ہے، اور شاہ ولی اللہ کے فکر ایک خاص تشریح کے بھی امام ہے، اور بھی کئی پہلوؤں سے ان کو امام کہہ سکتے ہیں. اچھا، جہاں تک سے افکار کے متعلق ہے تو اس میں کئی باتیں لکھی ہیں، تو ابھی میں صرف اشارے کر دیتا ہوں چند باتوں پہ، اور اگر اس پہ مزید آپ چاہیں کہ میں بات کروں تو انشاءاللہ کر سکتا ہوں. مثلا کہہ رہے ہیں کہ وہ سوشلزم کے داعی تھے، یا نیشنلزم کے داعی تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشلزم ان کے ہاں ہے اور نیشنلزم بھی ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ وہ اس کے داعی تھے. وہ سوشلزم کی ان کی ایک خاص فہم تھا، اور نیشنلزم کا ایک خاص فہم تھا جو واقع کے فہم میں آتا ہے.
اور پھر اس واقعے کو جس طرح انہیں سمجھا اس میں میرے خیال میں غلطی ہیں، ان کے سوشلزم نیشنلزم کے تو سمجھنے میں بالکل غلطی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل نہیں سمجھتے اور یہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو لوگ شروع میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں کو، یہ ان کی یعنی سبقت ہی ہے، ان کی عظمت ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، یعنی مولانا مودودی نے لبرلزم کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جب آپ کسی واقعے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اول جو لوگ سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر وہ ڈر آتا ہے۔ تو لبرلزم مولانا مودودی کے یہاں آیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا مودودی لبرلزم کے دائی ہیں۔ انہوں نے یعنی مولانا عبید اللہ سندھی نے سوشلزم کو سمجھا اور نیشنلزم کو سمجھا، اور سمجھا کہ آج کے دور میں اس کی اہمیت ہے۔ اب یہ کہ اس میں اسلام کا کیا مقام ہے، نصوص کی نوعیت میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نصوص کی نظر میں، لیکن جب واقعے کو غلط سمجھا تو اس میں پھر ان کے فہم جو ہے، اسلامی فہم جو ہے ان کا، اسلامی سوشلزم یا اسلامی نیشنلزم، اس کے فہم میں بھی غلطی آئی۔ بیان ہی مطلب مولانا مودودی کے ہاں یہ ہوا، لبرلزم کے دائی نہیں ہے، لیکن لبرلزم کو سمجھا تو اس کو پھر اس کے بعد پہلوؤں نے سمجھا کہ وہ اسلام کے مطابق ہے، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے پھر اسلامی جمہوریت کا تصور پیش کیا، جو ان کی نظر میں مطلب یہ ہے کہ نصوص کے مطابق تھا، لیکن کیونکہ واقعے کو غلط سمجھا تو پھر نصوص کا اطلاق اس واقعے پر اور اس کے مطابق اس کے اسلامی تصور کو بھی غلط سمجھا۔ تو یعنی یہ کہنا صحیح ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی کے تصور اسلامی سوشلزم اور اسلامی نیشنلزم میں بہت غلطی ہیں، جس طرح مولانا مودودی کے اسلامی لبرلزم اور اسلامی جمہوریت کے تصور میں غلطی ہیں، لیکن اس سے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ لبرلزم کے دائی تھے یا مولانا سندھی جو ہے سوشلزم اور نیشنلزم کے دائی تھے۔ تو یہ ایک بہم، اور یہ غلطیاں ہوتی ہیں جو امام ہوتے ہیں، یعنی جو پہلے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان غلطیوں کو اگر نکال دیں تو جو ان کے حسنات ہیں، یعنی جو نئی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں ہمیں مغربی تہذیب کے بارے میں اور اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، مولانا مودودی یا مولانا عبید اللہ سندھی نے، تو وہ جو ہیں بہت زیادہ ہیں اس سے، اور بہت زیادہ نہ بھی ہوں، تو پھر انہوں نے راہ کھول دی، جس کے نتیجے میں بعد کے لوگوں نے سوشلزم کو بہتر سمجھا، نیشنلزم کو بہتر سمجھا، حتیٰ کہ مطلب ایک دوسرے کو بھی، مطلب مولانا مودودی کے ہاں مولانا عبید اللہ سندھی کے نیشنلزم کے تصور پہ تنقید ہے، مثلا آپ دیکھ لیں اسلام اور مسئلہ قومیت، اور ان کے تصور سوشلزم پہ دوسرے لوگوں نے، اور شاید مولانا مودودی یا ان کے دیگر متبعین نے بھی تنقید کی ہو، اور دوسرے علماء دیوبند نے بھی تنقید کی ہے، لیکن یہ علماء دیوبند کی تنقید عمومی یہ ہے کہ وہ خود سوشلزم کو نہیں جانتے اچھی طرح، دوسرا یہ کہ وہ ان کا جو تنقید کا طریقہ ہے وہ فقہی ہے، یعنی حکم لگاتے ہیں، حکم فقہی، عمومی اسلامی تصور کی تنقید نہیں کرتے، اور ایک متبادل اسلامی تصور نہیں پیش کرتے، صرف فقہی انداز میں تنقید لگاتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سنت ہے، یہ غیر سنت ہے۔ اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے آگے کی چیزیں ہیں یہ، کیونکہ یہ نظام ہائے افکار ہے، کوئی انفرادی فکر نہیں ہے، اور ایک ہماری فقہ کی کمی جو ہے اسلامی ریاست، اسلامی خلافت راشدہ اور اسلامی حکومت ختم ہونے کے بعد یہ ہوئی کہ فقہا جو ہے حکم لگاتے ہیں انفرادی چیزوں پہ، لیکن مجموعی چیز پہ یا نظام پہ ان کو حکم لگانے کی جو روایت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے سمجھنا چاہیے اس کو، اور باقی یعنی مولانا عبید اللہ سندھی بہت بڑے عالم ہیں، اس پہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو کتاب ہے، اللہ بھلا کرے آپ کے، ان کی جو عربی میں کتاب ہے اللہم صلی علی محمد، ان کی کتاب جو ائمہ تجدید پہ ہے، اس کا میرا خیال ہے اب اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس میں اس کو آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ پڑے گا کہ کتنے بڑے عالم ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مفتی سعید پالنپوری صاحب نے جو عربی میں حجت اللہ البالغہ کی 2 جلدوں میں نئی تحقیق کے ساتھ شائع کی حجت البالغہ امام ولی اللہ کی، اس میں جو
انہوں نے حواشی لکھے ہیں جو کافی واقعی بھی ہیں اور لمبے لمبے حاشیے ہیں، وہ سارے مولانا عبید اللہ سندھی کی شرح سے ہی لکھے ہیں زیادہ تر، اس سے بھی آپ کو مقام ان کا سمجھ میں آتا ہے۔ باقی یعنی غلطی ہر عالم کرتا ہے اور دوسرے عالم اس کی اصلاح کرتے ہیں، اسی طرح کام چلتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔